افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریسنٹلی جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر بھی کہہ لیں ان کا جو ون ڈے ٹرپ تھا افغانستان میں، اس میں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ربانی خر صاحبہ جب پاکستان جانے سے پہلے انہوں نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا، انہیں کیوں نہیں پوچھا گیا کہ وہاں پہ ڈیفنس منسٹر سے، حالانکہ ان کا ایک مین پرپز یہی تھا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا ہے جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بالکل ڈینجرس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ یار ہمیں اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں اکانومی ہے، جس میں سیکیورٹی ہے، جس میں ہیلتھ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور جب آپ کا اکانومی کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر 100 آف پرابلمز جو ہے نا آٹومیٹکلی ریز ہوتی ہیں۔ جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت۔ پاکستان اور افغانستان کے رشتے بہت ہی نازک موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاک افغان بارڈر پر یہ دونوں دیش ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی حالت اندر سے بھی بہت ہی خراب ہو گئی ہے، کیونکہ بہت سارے ملیٹنٹ گروپ آج کل پاکستان میں آئے دن دھماکہ کر رہے ہیں، اور اس دھماکے کو روکنے کے لیے پاکستان کی فارن منسٹر ہینا ربانی افغانستان پہنچی، جہاں پر ان کا طالبان کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی، پر وہاں کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے ہینا ربانی سے ملنے کے لیے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر ہینا ربانی کو ٹی ٹی پی کے اوپر بات کرنی ہے تو طالبان اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے بیچ کا مسئلہ ہے، اس کا طالبان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جہاں پر ملا یعقوب نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے انٹرنل میٹرز پر ہستکشیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ جہاں پر ملا یعقوب کو پاکستان نے ہی بنایا اور اس کا استعمال کیا، اور آج ہے کہ ملا یعقوب پاکستان کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور پاکستان کو اصلی جگہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ ایسی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔ دھنیہ واد۔ ٹیکنیکلی اگر وہ نہ بھی ملے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس خبر کا آنا، کیونکہ جو ہیں ہینا ربانی گھر کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے وہ تو ظاہری بات ہے متقی صاحب تھے، جو ظاہری بات ہے ان سے ملے، اور ڈیلیگیشن لیول پہ، جو ہائی لیول ڈیلیگیشن لیول پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، اور مطلب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کافی دیر سے، کیونکہ جب سے ہینا ربانی کھر یا یہ حکومت پاکستان میں آئی تھی یا بلاول بھٹو آئے تھے تو کبھی کوئی ملاقات ہوئی نہیں تھی۔ اب جسے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان نے کیوں افغانستان کو اتنی اہمیت دینی بند کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پاکستان کے جو بارڈر ٹینشنز بڑی بڑھ رہی ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے اس کی طرف سے پاکستان میں تھریٹس جو ہیں، حملے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بلکہ میں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو کہ انتہائی شرمناک سٹیٹمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں ہاں جی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ اتنی بات بھی نہیں ہے، اتنی آؤٹ آف کنٹرول بھی ابھی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جو بڑھ رہی ہے، اور وہ کہاں سے بڑھ رہی ہے، وہ ٹی ٹی پی، اور وہ ٹی ٹی پی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو، انہوں نے کھلا سیز فائر کا ختم کر دیا پاکستان کے ساتھ جس دن جنرل باجوہ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا، اور انہوں نے ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور ٹی ٹی پی والوں کی جو ہے وہ کہیں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے، اور کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے، اور کچھ شاید ایک آدھا فوجی بھی ہمارا شہید ہوا ہے۔ خیر اینی ہو، ملا یعقوب جو ہے بیسیکلی یہ ملا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جس نے بیسیکلی جو ملا محمد عمر تھے ان کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو یعقوب ہے بیسیکلی ایک سنی ایکسٹریمسٹ گروپ ہے، یہ اس کا ہیڈ ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو جو فوج کا جو دیا گیا اس میں یہ ہے کہ اس کو پاکستان کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو ٹرین کیا، اور یہ جو گریلا وارفیئر ہے اس میں ہی از کنسیڈرڈ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، اور اس کی بڑی ہیڈ منی وغیرہ بھی تھی، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے خینی ہوئی، بچا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو ملا یعقوب ہے اس کو پاکستان نے فار اے مومنٹ استعمال بھی کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس میں۔ ربانی خر صاحبہ جب پاکستان جانے سے پہلے انہوں نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا، انہیں کیوں نہیں پوچھا گیا کہ وہاں پہ ڈیفنس منسٹر سے، حالانکہ ان کا ایک مین پرپز یہی تھا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کا ہے جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بالکل ڈینجرس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہاں سے جانے سے پہلے اپنی اپوائنٹمنٹیں رضامندیاں لے کر جاتے۔ یہ آپ میچورٹی کا اندازہ یہیں سے لگا لیں۔ اور دوسرا، افغانستان کے اندر جانا تھا تو بلاول بھٹو صاحب کو بھیجتے، ایک خاتون کو بھیج دیا جو آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کا پہلے ہی پتا ہے کہ وہاں خواتین کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے جو جتنی کابل کے اندر خواتین تھی سب کو گھر بھیج دیا ہے، ٹی وی چینل سے فائر کر دی گئی ہیں عورتیں، انہوں نے بلکہ زیادہ تر ان کی نیوز اینکرز جو ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم لے چکی ہیں ویسٹ کے اندر۔ تو یہ اتنی میچورٹی کا خیال ہے، آپ اپنے آپ کو لبرل بتانے کے چکر میں آپ نے ایک ایسے کنٹری کے اندر خاتون کو بھیج دیا ہے جہاں پہ وہ خاتون دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ کہ ہنا ربانی کر صاحبہ جی ان کو یہ واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، یہ ایڈوائز کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں کہ آپ خواتین کی تعلیم، فیمیل ایجوکیشن کو الاؤ کریں۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ یار ہمیں اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں اکانومی ہے، جس میں سیکیورٹی ہے، جس میں ہیلتھ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور جب آپ کا اکانومی کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر 100 آف پرابلمز جو ہے نا آٹومیٹکلی ریز ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بھئی ان کو تعلیم وہ امریکہ جانے، طالبان جانے، قطر جانے، سعودی عربیہ جانے، افغان طالبان جانے کہ وہ فیمیل ایجوکیشن کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ ایک پرابلم ہے، لیکن کیا اس وقت ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ بھئی ہم آپ کی یہ ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کی وہ ٹھیک کر دیں گے، یا ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ بھئی آپ فار گاڈ سیک ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ کہانی بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ گمبھیر ہو چکی ہے، کہانی بہت خراب ہو چکی ہے۔ شاید اسلام آباد میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر، یا کراچی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ارباب اختیار ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ایک معمولی سا ایشو ہے اور یہ بڑا آرام سے ٹیکل ہو جائے گا۔ تو ان کو میں بھی بتانا چاہتا ہوں، اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ بات بڑی کلیئر کی ہے ان کے سامنے کہ سر آپ جس طریقے سے نان سیریس طریقے سے آپ اس ایشو کو لے رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور ہمیں یاد ہے شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میسج بھیجا تھا ٹی ٹی پی کو، اور جسے کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، ایک اور اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو، القاعدہ کو، کہ بھئی آپ پنجاب میں اس طرح کی کوئی کارروائیاں نہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔